بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن پر ملک کے مایہ ناز ماہر قانون ماہر آئین آغا امام رضا ایڈوکیٹ صاحب کی ایک لیکچر سیریز شروع ہو رہی ہے جو کہ پارلیمانی جمہوری نظام، صدارتی نظام اور اسلامی صدارتی نظام، پاکستان کے آئین اور دیگر ممالک کے دستورات کی روشنی میں پیش کی جائیں گی. سیاسی، سماجی، قانونی اور علمی حلقوں کے لیے بہت بڑی بحث کا آغاز. ویلکم ٹو دی آغا امام رضا ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی وہی سلسلہ ہے جس کا موضوع تھا اسلامی صدارتی نظام. عمران خان صاحب اور ان کے جو رفقۂ کار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام نافذ ہو. تو اس حوالے سے سابقہ 2 اقساط میں کچھ 7 غلطیاں رہ گئی تھیں، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی قسط میں نے کہا تھا کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کی اجلاس کی طلبی کے لیے 20 افراد کے دستخطوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ریزولیشن جو ہے نا وہ پاس کریں. لیکن دراصل ایسا ہے کہ وزیر اعظم کا جو مواخذہ ہوتا ہے اس کے لیے 20% جو 20% قومی اسمبلی کے کل ممبران میں سے 20% اگر کسی ریزولیشن پر دستخط کر دیں تو پھر وہ وزیر اعظم کے مواخذے کے لیے جو ہے نا وہ تحرک شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کریں تو اس کے لیے 1/4 آف ٹوٹل ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اگر اس پر جو ہے ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ریکوزیشن پر دستخط کرتے ہیں تو وہ اس کو اجلاس کو طلب کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو صدر مملکت ہے وہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کو طلب کرے. پھر بات آ جاتی ہے کہ دوسری قسط میں نے 3 دریاؤں کا حوالہ دیا تھا کہ جنہیں فروخت کیا گیا اور اس میں جو حوالہ تھا وہ ستلج، جہلم اور راوی کا تھا، جبکہ جو صحیح حوالہ ہے وہ ہے ستلج، بیاس اور راوی. تو اس کو کائنڈلی آپ درست کر لیجیے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اسلام کا اپنا جو ہے وہ نظام کیا ہے. اسلام کا اپنا نظام کیا ہے. ہم اسلامی صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اسلامی پارلیمانی نظام ہو یا اسلامی بادشاہت ہو یا اسلامی ڈکٹیٹرشپ ہو وغیرہ وغیرہ. اسلام کا اپنا جو نظام ہے وہ خلافت کا نظام ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حکمرانی کا تصور جو ہے وہ بنیادی طور سے اور طریق حکمرانی وہ یہ ہے کہ تصور حکمرانی وہ صرف اللہ پاک کی ذات کو حاصل ہے. اور اللہ پاک نے اپنے احکامات قرآن مجید کے ذریعے اپنے پیارے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور آخری جو پیغام ہے اللہ پاک کا وہ قرآن مجید کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور انہوں نے انسان تک پہنچایا. اب طریق حکمرانی جو ہے خلافت کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خلیفۃ الوقت کو، مسلمانوں کے خلیفہ کے چناؤ کا جو ہے طریقہ کار وہ نہ ہی کلام پاک میں اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واضح ہے. یہاں پر ہر 2 مقدس ترین جو کتاب آئے ہیں وہ خاموش ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. اب آپ اس طرف آ جائیے کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ معتبر دور گزرا ہے وہ خلفائے راشدین کا گزرا ہے. اور خلفائے راشدین کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا. البتہ یہ ہوا کہ آپ بیماری کے جب عالم میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امامت کا جو تھا آپ فرماتے تھے، ہدایت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے کہ 9ویں صدی ہجری میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ اپنا قائم مقام کے طور پر جو ہے امیر الحج مقرر کر کے حج کی جو قافلہ تھا اس کے ساتھ روانہ کیا. اچھا، پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہے جانشین وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل جو ہے وہ 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی. اس 6 صحابہ کرام کی کمیٹی نے آگے جو ہے 3 صحابہ کرام کو چنا، اور ان 3 صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے اس بات کا اختیار دیا کہ وہ جو ہے خلیفۃ الوقت کا چناؤ کریں. تو انہوں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد اور عام و خواص سے مل کر اور صحابہ کرام سے رابطہ کر کے جلسے اور اجتماعوں سے معلومات لے کر انفرادی و اجتماعی، علانیہ و خفیہ طریقے سے انہوں نے معلومات اخذ کیے اکابرین سے، پیروکاروں سے، اور حتیٰ کہ مدرسوں کے طالب علموں سے اور باپردہ خواتین سے جو ہے انہوں نے اس نتیجے تک پہنچے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باری آتی ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ وقت بننے کے لیے جو تھے وہ بالکل قطعاً تیار نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے اور اہل مدینہ نے جو ہے وہ اپنی گزارشات کی اور ان کی ریکویسٹ پر بمشکل حضرت علی جو تھے اس بات پر تیار ہوئے کہ وہ جو ہے خلافت کا جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ اس کے فرائض جو ہیں وہ سنبھال لیں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اعلانیہ بیعت ہوگی، اور اس کے لیے مسجد نبوی میں اعلانیہ جو ہے وہ بیعت ہوئی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو اسلام کی جو خلافت کا جو مزاج ہے وہ جمہوری ہے، لیکن یہ کہ وہ صدارتی ہے یا پارلیمانی ہے ایسا نہیں ہے. نہ ہی صدارتی ہے اور نہ ہی پارلیمانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی نظام کے لیے جو ہے اس میں چاہے وہ ایم این اے کے عہدے کے لیے ہو یا صدارت کے عہدے کے لیے ہو یا وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار ہے وہ اپنا نام، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو پیش کرتا ہے. جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے جو امیدوار اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اہل ہی نہیں ہوتا ہے. ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ تاحیات ہوتا ہے، جبکہ صدر کا اور وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، 4 سے 5 سال کے درمیان ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں جو ہے قانونی و آئینی رکاوٹ کیا ہے، یعنی کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام میں جو آئینی اور قانونی رکاوٹ ہے وہ مختصراً میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ اسمبلی جو ہے وہ اس کے پاس 2/3 کی میجورٹی جو ہے وہ اس کی اکثریت نہیں ہے، تو اس لیے وہ آئینی ترمیم نہیں لا سکتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اور اس کے بعد اگر وہ 2/3 کی میجورٹی بھی ہو تو وہ اگر کوئی اس طرح کی تبدیلی یا اس طرح کی آئینی ترمیم لاتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت کو صدارتی نظام حکومت میں تبدیل کر دیا جائے، تو اس میں جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے ڈاکٹرائن آف بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اسٹرکچر کا جو بیسک اسٹرکچر کا کنسپٹ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو باقاعدہ جو ہے ڈیٹرمائن کیا ہے، اور اس کی ڈیٹرمینیشن جو ہے وہ آسمہ جیلانی کیس سے لے کر وکلا محاذ کیس تک اور ضیاء الرحمان کیس سے لے کر محمود خان اچکزئی کیس تک جو ہے، اور اس کے بعد جو گزشتہ سالوں میں 35 پیٹیشنز جو تھیں وہ آنریبل سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھیں اس حوالے سے کہ جس میں 18ویں 19ویں اور 21ویں ترمیموں کو جو ہے آئین میں جو ترامیم کی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا.
لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پیٹیشنز کو نہ صرف خارج کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس چیز کو ڈیٹرمن کیا اور یہ ورڈکٹ دی کہ پاکستانی آئین کا ایک اسٹرکچر موجود ہے اور وہ اسٹرکچر جو ہے وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہے نمبر 1 یہ کہ یہ وفاقی ہے، نمبر 2 یہ کہ یہ پارلیمانی ہے، نمبر 3 یہ کہ اس میں آزاد عدلیہ کا کنسپٹ ہے، اور نمبر 4 یہ کہ اس میں اسلامی دفعات ہیں، یہ اسلامی دفعات جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ یہ وہ بنیادی سٹرکچر ہے۔ ان بنیادی سٹرکچر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں پارلیمانی جو طرز حکومت ہے یہ بھی سٹرکچر ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا، اس کو بھی نہیں چھوا جا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت آ جاتی ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہے تو پاکستان سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے اس پر فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان میں طرز حکومت ہوگی وہ پارلیمانی ہوگی، نہ کہ صدارتی ہوگی۔ اب دوست جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ ترکی کی مثال دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ترکی کے اندر جو ہے ان کے آئین کا کوئی سٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کی عدالت عظمیٰ نے جو ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، جبکہ پاکستان میں بے شمار فیصلہ جات ہیں، ان کے پاس کوئی ایک فیصلہ بھی موجود نہیں ہے، ان کی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی نہیں ہے، ان کے حالات ہم سے بالکل جدا ہیں، ان کے معاملات بالکل جدا ہیں، ان کی جو تکالیف اور خوشیاں ہیں وہ ہماری تکالیف اور خوشیوں سے بالکل جدا ہیں۔ تو ہم ٹرو کاپی، ڈیٹو کاپی جو ہے نا، ہم کسی بھی ملک کا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم ڈیٹو کاپی کر سکتے ہیں تو شاید ہم خلافت راشدہ کا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نظام کو جو ہے جدید حوالوں سے، جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن بیسک اصول وہی ہونے چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ ترکی کے اندر جو ہے وہ آئینی ترامیم جو کی گئیں اور اس کے جو پارلیمانی نظام حکومت کو صدارتی نظام حکومت میں تبدیل کیا گیا، تو اس میں آئین میں ترکی کے آئین میں 74 دفعات جو تھیں اس میں تبدیلی کی گئی، یعنی کہ پاکستانی حوالے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آپ یوں سمجھیے کہ 74 آرٹیکلز کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے اگر ایسا پاکستان کے آئین کے ساتھ ہوتا ہے تو پاکستان کے آئین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اور اس طریقے سے اس طرح کے حلیہ بگاڑنے والوں پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔